اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم مزاج رسول سے آشنائی حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ہم پہنچے تھے ابرہہ کے واقعے کے اوپر، جب مکہ پر حملہ کیا گیا اور اس سال کو عام الفیل قرار دیا گیا۔ میں اس کو ان دنوں میں اس واقعے کو میں بیان کرتے ہوئے آپ کو یہاں تک اس لیے لے کے آیا ہوں کہ تمام طرح کی تاریخی شواہد سے، تمام محدثین سے، ہر طرح کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام الفیل والے سال میں ہوئی، یعنی اس سال میں ہوئی جس سال میں ہاتھیوں کے لشکر نے، ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ میں نے آج آپ سے جو واقعات بیان کرنے ہیں اور اس سے آن ورڈ انتہائی حساس سلسلہ ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنا دو داڑھی قسم کی تلوار ہے۔ اس میں انتہائی احتیاط کے ساتھ میں آپ کے گوش گزار صرف وہ واقعات کروں گا جن کے بارے میں نے اپنے عقل اور شعور کے مطابق تسلی کر لی ہوگی کہ یہ واقعات میرے عقل اور شعور کے مطابق، جتنا علم میرے تک پہنچا ہے اس کے مطابق صحیح ہیں۔ جس واقعے پہ تھوڑا سا بھی مجھے ڈاؤٹ ہوگا میں وہ آپ کو بیان نہیں کروں گا۔ جس طرح عموماً سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے قصے کہانیوں میں شامل کر دی جاتی ہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا۔ میں آپ کو فیکٹ معلومات دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی طرف چلتے ہوئے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ پیدائش کے جو واقعات میں آپ کو بتاؤں گا آج، اس کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے، کیونکہ یہ پیدائش کے واقعات آگے چل کر بہت ساری چیزوں کو ثابت کریں گے، جو ملاوٹیں ہمارے لٹریچر میں شامل کی گئیں اور جس کی وجہ سے ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کی گئی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو کم کرنے کی، یہ واقعات سے ہمیں وہ سارے کا سارا جو پلیوٹیڈ میٹیریل ہے وہ نکالنے سے مدد مل جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ واقعات بڑے ہی غور کے ساتھ سننے ہیں اور ان کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت نہ صرف دنیا میں بلکہ آسمانوں میں بھی اس کی دھوم تھی۔ اس سلسلے میں میں دو آیات قرآنی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس سے آغاز کروں گا۔ سب سے پہلی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 نمبر آیت ہے۔ اس میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرًا قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ یہ آسمانوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی دھوم ہے۔ یہ وہ جلسہ عام ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اعلان کیا گیا ملائے اعلیٰ میں۔ اللہ کریم نے اپنے دربار میں تمام انبیاء اور رسل جتنے بھی اللہ نے مبعوث فرمانے تھے ان کو طلب کیا اور ان کو حاضر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دے چکا یا دوں، پھر تمہارے پاس میرا وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو تصدیق کرتا ہو، یعنی اس چیز کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے اوپر پہلے سے نازل ہو چکی ہو، اور تم اس کو پاؤ تو اس پر ایمان لانا
اور اس کی مدد کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ واضح الفاظ ہیں، کالا اقرر تم، کہا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرًا، اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو، مجھے گارنٹی، اس کا مطلب مجھے گارنٹی دے رہے ہو اس کی۔ سب نے کہا قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو پھر باری تعالیٰ نے کہا کہ اب قالا فاشہدوا، اب گواہ ہو جاؤ، وانا معکم، اور خود میں بھی تمہارے ساتھ من الشاہدین، گواہوں میں شامل ہوتا ہوں۔ یہ اعلان نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو ملائے اعلیٰ میں تمام انبیاء کے سامنے کیا گیا، اور ان سے اقرار لیا گیا کہ اگر تم ان کو پاؤ، یعنی اس کا مطلب یہ تھا، اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن یہ تھی کہ اس دنیا میں جو بھی نبی مبعوث ہوا، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، جس کسی کو بھی تاج نبوت یا تاج رسالت سے سرفراز کیا گیا، اس کی اولین ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرے، اور اپنے ماننے والوں سے اس بات کا اقرار لے کہ جو اس کو پائیں گے وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ اس آیت کی پریکٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ دنیا میں نسل آدم میں جتنے بھی نبی اور رسل سرفراز ہوئے، سب کے سب کی اولین ڈیوٹی تھی کہ وہ میرے آقا و مولا سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان کریں، ان کی نشانیاں بتائیں، اور اپنے ماننے والوں سے ان پر ایمان لانے کی گارنٹی لیں۔ اس لیے یہ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات تمام ڈاؤٹ سے بیانڈ ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کائنات کی ہر آسمانی کتاب میں موجود ہے۔ اب اگر انسانوں نے اس کو بدل دیا ہوا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اوریجنل ورژن میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بالکل کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں میں آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 157 پیش کرتا ہوں، میری بات کی تصدیق قرآن کر دے گا۔ یہ آیت کہتی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ ہے، سنیے گا، الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کی۔ یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ نبی امی کیا ہوتا ہے، جس کا ذکر وہ لکھا ہوا پاتے ہیں، یا جی دونہ مکتوبن عندہم، وہ اپنے پاس جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں، کس میں؟ فی تورات والانجیل، تورات اور انجیل میں۔ واضح طور پر قرآن پاک نے کہا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں نبی الامی رسول کی، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں انجیل اور تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یامرہم بالمعروف، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور غلط کاموں سے منع کرتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے، اور ان لوگوں پر اور اس بوجھ کو دور کرتا ہے
جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے تھے، سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں اور ان کی حمایت کریں اور ان کی مدد کریں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ مکمل فلاح یافتہ ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 واضح طور پر بالکل کلیئر میسیج ہے کہ یہ جو انجیل کے ماننے والے ہیں، یہ جو تورات کے ماننے والے ہیں، یہ میرے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنے ہاں ان کتابوں، مقدس کتابوں میں، انجیل اور تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی 2 آیات صرف میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس بات کا ثبوت دینے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے، بلکہ انسانی نسل کے زمین پر شروع ہونے سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت تک ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا گیا اور ایک دھوم مچائی گئی، اور اسی طرح ملائے اعلیٰ میں بھی ایک اجتماع اکٹھا کر کے تمام انبیاء اور تمام رسل سے عہد لیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے انسانی تاریخ کا، یہ کوئی چھپا چھپایا واقعہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ان کے وہ نشانیاں جو ان کی پیدائش سے پہلے ظاہر ہوئیں، وہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں آگے جا کے ایک پورا تھیسس ہے جس پہ آپ کو ہیلپ فل ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب ابو عبد المطلب ایک دفعہ ایک سفر میں یمن کی طرف جا رہے تھے، رستے میں وہ ایک اپنے یہودی دوست کے ہاں قیام فرمایا، جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اس نسل پاک میں کچھ نہ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن سے لوگ ان کی طرف راغب ہو جایا کرتے تھے۔ تو ان کی 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ جب اس یہودی کے ہاں انہوں نے قیام فرمایا تو اس یہودی کے ہاں ان کا ایک بڑا جو تھا راہب سمجھ لیں یا جس کو وہ ربی کہتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے وہ عبد المطلب کو دیکھتے ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ان کی تعظیم کی اور فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کے جسم کے کچھ حصے دیکھ سکوں؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے سوائے میرا سطر کھولنے کے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنا ہاتھ کی ہتھیلی دکھائیے۔ ایک ہتھیلی اس نے دیکھی، بڑی دیر اس پہ غور کرتا رہا، پھر دوسری ہتھیلی اس نے دیکھی، بڑی دیر غور کرتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اے شیخ عرب، تیرے ایک ہاتھ میں حکومت ہے، تیرے دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے، جاؤ اور اپنے بیٹوں کی شادی کرو۔ یہ اس یہودی ربی نے جناب عبد المطلب کو کہا۔ جناب عبد المطلب جو تھے انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر، کیونکہ ان کو ضرورت تھی اپنی سرداری کو برقرار رکھنے کے لیے بیٹوں کی، اس کے پیچھے بھی ایک پوری تاریخ ہے کہ ان کو کیوں ضرورت پیش آئی۔ وہ بنو امیہ کے ساتھ جو ان کا کلیش تھا، اس وجہ سے ان کو ضرورت تھی کہ میں کثیر الاولاد ہوں اور اللہ مجھے 10 جوان بیٹے عطا کرے۔ تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر میرے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ سارے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ دعا پوری ہوئی، جناب عبد المطلب کے ہاں 10 بیٹے بھی پیدا ہوئے اور وہ 10 کے 10 اپنی جوانی کی عمر کو بھی پہنچے، اور پھر جب وقت آیا تو انہوں نے کعبہ کے نزدیک قرآن اندازی کی تو قرآن اندازی میں عبداللہ کا نام نکل آیا۔ جناب عبداللہ جو تھے وہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور ان کے کچھ اوصاف ایسے تھے جو ان کو ان کے بھائیوں سے بھی ممتاز کرتے تھے، وہ میں آگے چل کے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ میں سب کچھ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو فلسفہ گڑا گیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ رسول بن گئے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جبریل آ گئے، اور کبھی وہ ورقہ بن نوفل کے پاس وہ ان کو بتا رہا ہے، یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی جو روایات گھڑی گئیں، یہ ساری کی ساری یہ اتنی نشانیاں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ رسول پیدا ہونے والے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہ ہو کہ میں رسول ہوں؟ یہ اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے واقعات ذہن نشین رکھنے ہیں۔ تو جناب عبداللہ جو تھے وہ بہت خوبصورت تھے، اور ان کی پیشانی کے اوپر ایک نور چمکتا ہوتا تھا، ایک لائٹ نظر آتی تھی، لوگ اس پیشانی کو دیکھتے رہ جاتے تھے۔ پورا ان کے نام نکلا تو جناب عبد المطلب بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے، وہ پریشان ہوئے، وہاں ان کے ننہال والے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی صورت اپنا بیٹا ذبح نہیں ہونے دیں گے، اپنا نواسہ ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ خیر وہاں لوگوں نے کہا جی کہ قرعہ اندازی کریں، ایک طرف جو ہے وہ اونٹ بڑا بڑا 10 اونٹ، پھر ان کا نام نکل آیا، اس طرح وہ اونٹ کو ڈبل کرتے گئے، ہر دفعہ عبداللہ کا ہی نام نکلتا، اونٹوں کا قرعہ نہیں نکلتا تھا۔ پھر 100 پہ جا کے جب ایک طرف 100 اونٹ ہوئے، ایک طرف عبداللہ کی پرچی تھی، تو پھر جا کے کہیں اونٹوں کا نکلا، ان کے بدلے میں فدیہ دیا گیا، اور جناب عبداللہ کو اس طرح دوسرا ذبیح بھی کہا جاتا ہے، ان کا 100 اونٹ کا فدیہ دے کے ان کی جان بچائی گئی۔ اور اس کے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کہ اس واقعے کے فوری بعد چونکہ عبد المطلب کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ چکا تھا جو یمن کے رستے میں یہودی ربی نے بتایا تھا، تو عبد المطلب نے فوری طور پر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کے تو چل دیے۔ تو رستے میں ایک عورت ملی جس کا نام قتال جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے، بڑی ہی خوبصورت عورت تھی، اور ورقہ بن نوفل کی بہن تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت تھی۔ قتال بھی شاید اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہوگا۔ تو وہ خیر اس نے عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ کدھر جا رہے ہو؟ عبداللہ نے کہا کہ میرے والد جہاں مجھے لے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کیا تم کوئی جانور ہو جو اپنے اس طرح تمہارا والد تمہیں ہانک کے لے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ نہیں کہا تم میرے سے شادی کر لو۔ انہوں نے کہا، عبداللہ نے کہا کہ نہیں، میرے والد مجھے جہاں لے جا رہے ہیں میں وہیں جاؤں گا۔ تو جناب عبد المطلب جناب عبداللہ کو لے کے تو وہب کے گھر گئے، جو بنو زہرہ کے سردار تھے، یعنی قریش کی جو شاخ تھی بنو زہرہ، اس کے جو سردار تھے یہ بنو ہاشم کے سردار تھے جناب عبد المطلب، اور ایک ان کا قبیلہ تھا بنو زہرہ، اس کے جو سردار تھے وہب، ان کے گھر گئے اور ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، جو انہوں نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ اس سے پہلے عبداللہ اپنے لیے ایک علیحدہ مکان خرید چکے تھے۔ عبداللہ اور جناب سیدہ اما آمنہ کی شادی ہوئی، اور وہ ان کو اس گھر میں لے کر آ گئے۔ جب وہ واپس وہاں 2-3 دن قیام کیا اور اس کے بعد دوبارہ عبداللہ باہر نکلے، تو وہی قتال ان کو ملی۔ تو عبداللہ نے کہا کہ اب تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گی، اس لیے کہ تمہارے ماتھے کے اوپر جو لائٹ چمکتی تھی، جو روشنی چمکتی تھی، وہ غائب ہو چکی ہے۔ یہ نور نبوت تھا جو جناب عبداللہ کے ماتھے کے اوپر چمکتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جناب آمنہ نے کنسیو کیا، وہ حاملہ ہوئیں نور نبوت سے۔ تو اس بات پہ بھی تمام تاریخ دان جو ہیں وہ متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ جناب عبداللہ جو تھے وہ گئے شام اپنا مال تجارت لے کر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ رحلت الشتاء چلتا تھا، تو ایک سیزن میں شام جاتے تھے، دوسرے سیزن میں یمن جاتے تھے۔ تو یہ شام کی طرف گئے، شام سے واپس آتے ہوئے یہ بیمار ہوئے، اور قافلے والے جو تھے وہ مکہ میں پہنچے۔ تو عبد المطلب نے بڑی پریشانی سے پوچھا کہ میرا بیٹا کدھر ہے، عبداللہ کدھر ہے؟
تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بیمار تھے، ہم انہیں ان کے آپ کے جو عبد المطلب کے جو ننہال تھے نا جی، وہ مدینہ میں تھے، ٹھیک ہے، وہ ہم واقعہ پھر کبھی پڑھیں گے کہ کیسے وہاں وہ مدینہ میں ہاشم نے شادی کی تھی، تو عبد المطلب کے ننہال مدینہ میں تھے، تو ان قافلے والوں نے کہا کہ چونکہ آپ کا ننہال جو ہے وہ مدینہ میں تھا، تو ہم ان کو مدینہ میں آپ کے رشتہ داروں کے ہاں چھوڑ آئے ہیں، وہ بہت بیمار ہو گئے تھے۔ تو ایک حارث نامی شخص کو عبد المطلب نے بھیجا کہ جائیں اور عبداللہ کو لے کے آئیں۔ وہ حارث جب وہاں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کو فلاں جگہ دفن کر دیا گیا ہے، وہ ان کی قبر ہے۔ وہ حارث جب یہ خبر لے کر واپس مکہ پہنچے تو عبد المطلب اور ان کے بیٹے مل کر وہ بہت روئے، بہت گریہ کیا، انہوں نے بہت افسوس ہوا عبد المطلب کو۔ خیر اس کے بعد جناب آمنہ کی طرف چلیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک جب انہوں نے کنسیو کیا، وہ حاملہ ہوئیں، تو وہ اکثر خواب میں ان کو ایک نور نظر آتا تھا اور روشنی اتنی پھیلتی تھی جس سے بصرہ شام، جس کو اردن کے قریب وہ شہر تھا، بصرہ شام کے محل جو ہیں وہ نظر آتے تھے، اس طرح کی روشنیاں دیکھتی تھیں۔ اور پھر جب وقت ولادت آیا تو جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے آہستہ 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 نیچے آ رہے ہیں اور وہ بالکل میرے قریب آ کے رک جاتے تھے۔ یہ ساری نشانیاں وقوع پذیر ہو رہی تھیں اور پورا مکہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد جب وقت ولادت آیا تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے اس بیٹے نے دنیا میں تشریف لاتے ہی یہ اپنی دائی کے ہاتھوں سے گرا اور اس نے سجدہ جو ہے کی شکل میں سر اپنا زمین پر ٹیک دیا۔ اس کی خبر جناب عبد المطلب کو دی گئی۔ جناب عبد المطلب تشریف لائے، بچہ ان کی گود میں رکھا گیا، انہوں نے دیکھا کہ بچہ مختون پیدا ہوا تھا، یعنی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسم ختنہ کرنے والی وہ جو چلی آ رہی تھی ان میں، تو اس کے لیے دیکھا گیا تو بچہ آلریڈی مختون تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابو عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں کہ 7ویں دن آپ کے بال اتروائے گئے اور آپ کی بالوں کی وزن کے برابر چاندی خیرات کی۔ چاندی خیرات کرنے کے بعد عبد المطلب نے عقیقہ کیا اپنے پوتے کا اور تمام قریش کو اس کی دعوت کے لیے بلایا۔ اور اس وقت اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب تم نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگوں نے اس کی وجہ تسمیہ پوچھی تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میرا بیٹا بڑے نصیب والا ہوگا، مشرق و مغرب میں اس کے نام کے ڈنکے بجیں گے اور دنیا انسانی نسل اس کو قیامت تک اس کے گن گائے گی، یہ عظیم انسان، عظیم بچہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ رسول اللہ کے دادا کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ نور نبوت والا بچہ ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کی اسپیشل کیئر شروع کی، انہوں نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ بڑی غلط بات وہ یہودیوں کے لکھے ہوئے آتھر جو ہیں انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ جناب وہ حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ یتیم بچہ سمجھ کے چھوڑ گئیں اور نہیں لے رہی تھیں، کہ بھائی وہ یتیم بچہ جو تھا یتیم ضرور تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس وقت ان کا دادا بنو ہاشم کا بھی سردار تھا اور مکہ کا بھی انڈسپیوٹڈ سردار تھا، اور ان کی ماں جو تھیں وہ بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی تھیں۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی میرا مطلب کوئی مفلوق الحال فیملی تھی، بلکہ خوشی خوشی جو ہے سب سے پہلے اس کو سویبہ نامی ایک کنیز تھی جناب اس کی ابو لہب کی،
اس نے دودھ پلایا۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں وارد ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے اور حمزہ نے اور ابو سلمہ، انہوں نے سویبہ کا دودھ پیا ہوا ہے، تو ہم رضائی بھائی ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک حدیث میں آئی ہے، وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ کیوں آئی ہے۔ اچھا، یہ ثابت شدہ بات ہے کہ وہ سویبہ خاتون جو تھیں انہوں نے دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد عرب کے رسم اور رواج کے مطابق ان کو بھیجا گیا، لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعہ اور آپ کو سناتا چلوں۔ یہ ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے کہ مکہ میں یہ، اور اس کے راوی ہیں جناب عباس بن عبد المطلب، وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی ہے، وہ تجارت کیا کرتا تھا اور مکہ کے مضافات میں کہیں رہتا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہیں، اس دن اس نے، وہ باہر آیا، جو لوگ اس کو ملے ان کو پوچھا کہ کیا کوئی لڑکا مکہ میں پیدا ہوا ہے؟ تو وہ لوگ جو اس کو ملے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو اس نے کہا نہیں، پتہ کرو، جاؤ مکہ شہر میں سارے میں چیک کرو کہ کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے اسے آ کے بتایا کہ عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے جس کا باپ پہلے سے فوت ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس گھر میں لے چلو۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے بڑا اصرار کیا کہ مجھے بچہ دکھایا جائے۔ تو جو ہی بچہ اس کے سامنے لایا گیا، اس نے اس بچے کو دیکھا اور اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ اس کو ہوش میں لایا گیا، کہا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا ہائے افسوس، آج نبوت ہم بنو اسرائیل میں سے چلی گئی۔ اے عبد المطلب، تجھے تیری اولاد کو نبوت مبارک ہو، یہ تمہارا نصیب ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو قرآن میں نے اس لیے سب سے پہلے پیش کی تھی کہ ان کو ایک ایک بات کا پتہ تھا۔ اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ جب جناب حلیمہ سعدیہ کو بچہ عطا کر دیا گیا، جناب حلیمہ سعدیہ اس کو لے کر گئیں اور ایسے ایسے مناظر بیان کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک لاغر گدی تھی اور ایک لاغر اونٹنی تھی، اور آتے ہوئے یہ صورتحال تھی کہ لوگ مجھے ملامت، میں قافلے سے، گدی میری اتنی کمزور تھی کہ ہم قافلے سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ لوگ مجھے ملامت کرتے تھے کہ تیز چلو تیز چلو، لیکن میری سواری میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ تیز چل سکتی۔ تو واپسی کے اوپر یہ ہوا کہ جناب حلیمہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ فاقے تھے، ہمارے علاقے میں قحط زدگی کی صورتحال تھی، میری چھاتیوں میں دودھ خشک ہونے والا تھا، لیکن جب واپسی پہ اس بچے کو لے کے چلیں تو کہتی ہیں کہ گدی ایسے دوڑتی تھی کہ پورے قافلے کو پیچھے چھوڑے چلی جاتی تھی، اور قافلے والیاں مجھے کہتی تھیں کہ حلیمہ یہ تمہاری وہی گدی ہے جو پہلے مریل تھی، جسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اما حلیمہ کہتی ہیں کہ میری چھاتیوں میں دودھ عود آیا اور یہ بچہ ہمارے لیے بڑی خیر اور برکت کا باعث بنا۔ 2 سال تک انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد واپس لے کے آئیں تو جناب آمنہ نے، کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جو کنفرم نہیں میں کر سکا، اس لیے میں بیان نہیں کر رہا، لیکن کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جناب آمنہ پر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی یہودیوں کی جانب سے۔ ٹھیک ہے جی، میں اس لیے وہ واقعہ بیان نہیں کر سکا، میں نے کو پہلے کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میں ان کو کنفرم، ان کی روایت کو کنفرم نہیں کر سکا۔ لیکن جناب آمنہ نے اس بچے کو یوزلی روایت یہ تھی کہ ہر سردار قریش یا ہر عربی سردار جو تھا وہ اپنے بچے کو بھیجتے تھے دودھ پلانے کے لیے شہر کی ہوا، آب و ہوا سے دور، اور خالص انوائرنمنٹ کے لیے، اور خالص عربی زبان سیکھنے کے لیے۔ اور یہ 2 سال تک جو بچے تھے، 2 سال ہی رضاعت کی عمر ہوتی تھی، اور 2 سال بعد بچے واپس لے آئے جاتے تھے۔ لیکن جب حلیمہ لے کے آئیں 2 سال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو جناب آمنہ نے کہا کہ تم ابھی اس کو واپس لے جاؤ۔
اس سے مجھے یہ تھوڑی سی تقویت اس شک کو پہنچتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا، جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں ان کو لے کے واپس چلی گئی تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ اس کو اب انہوں نے نا جی شک صدر کا کہہ دیا ہوا ہے۔ یہ ابن اسحاق نے یہ واقعہ لکھا۔ ابن اسحاق کون تھا؟ ٹھیک ہے جی، ابن اسحاق یہودیوں کی اولاد تھا اور مسلمانی کا اس نے روپ دھارا، اور پھر اس کو مدینہ سے وٹے مار مار کے، پتھر مار مار کے نکالا گیا، اور اسی بنیاد پہ نکالا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں واقعات کو مینور کرتا تھا، خراب کرتا تھا۔ میں اس کی مثالیں آپ کو دیتا تھا۔ اس واقعے کو بھی اس نے شک کے صدر کا نام دیا، اور ہمارے جو مورخین ہیں انہوں نے بھی اس کو فضیلت کے طور پر لیا۔ لیکن یار ذرا یہ کامن سینس کی بات ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ اس واقعے کو جب آپ پڑھتے ہیں تو میرا تو دل کانپ جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ جی وہ ایک کالا دبا تھا رسول اللہ کے دل میں، وہ شیطان کا حصہ تھا، وہ نکالا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں آج دیکھیں اناٹمی اتنی ترقی کر چکی ہے، میڈیکل سائنسز نے روزانہ دل چیرے جاتے ہیں، کسی کے دل سے وہ کالا دبا نہیں نکلتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی گئی، اور اماں حلیمہ یہی کہتی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ میں اپنے سینے پر تسمے جیسی سلائی کو محسوس کرتا ہوتا تھا اس وقت بچپن میں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ کوئی روحانی طور پر آپریشن تھا تو پھر تو اماں حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون میں لت پت پایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے سینے کو سیا گیا تھا اور میں تسمے کی طرح اپنے سینے کے اوپر سلائی فیل کرتا ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹیچز لگائے گئے تھے اس دور میں۔ تو اگر یہ روحانی سلسلہ ہوتا تو اس میں فزیکلی سینہ چاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اگر یہ فزیکلی کیا گیا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ استغفر اللہ۔ اور یہ بالکل واقعہ جو ہے یہ شان رسالت میں بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس کا راوی، واحد راوی بھی ابن اسحاق ہی ہے، اور یہ واقعہ دوسرے لوگوں سے بھی جو آیا ہے وہ اس طرح ضرور آیا ہے کہ اماں حلیمہ نے دوسرے لوگوں کو یہ بتایا کہ میں نے بچے کو زخمی حالت میں خون میں لت پت پایا، لیکن ابن اسحاق نے اس کو ٹرن اوور کر دیا اور اس کو ایک عجیب و غریب رنگ دے دیا، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہم لوگ تو اس کو آج تک فضیلت سمجھتے رہے، لیکن جب اللہ نے شعور دیا، عقل دیا، اس کے اوپر غور کیا تو پتہ چلا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ تو یہ اس وقت بھی یہ ان کی سازش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کو لینے کی، کیونکہ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بہتر ہوئے تو ایک کہن کے پاس کسی نے بتایا کہ وہ فلاں بندہ، جس طرح ہوتا ہے دیہاتوں میں جی فلاں دم کرتا ہے، فلاں سے آنا ہے، تو اماں حلیمہ کہتی ہیں، یہ بھی بالکل صحیح روایت ہے، اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ میں ان کو ایک کاہن کے پاس لے کر گئی، وہ یہودی تھا، اس نے جو ہی بچے کو دیکھا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اے اہل عرب، اے اہل عرب، تمہارا ستیہ ناس ہو، اس بچے کو قتل کر دو، اور چاہے تو ساتھ مجھے بھی قتل کر دو، لیکن اس بچے کو ضرور قتل کر دو۔ تو اماں کہتی ہیں میں نے جلدی سے اپنا بچہ جو ہے وہ سینے سے لگا لیا، اور اسے میں نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس طرح کی بد زبانی غلط باتیں کرو گے میں کبھی نہ لے کے آتی۔ اس نے کہا یہ بچہ عربوں کو، ان کے خداؤں کو، ان کے عزا اور لات و منات کو تباہ و برباد کر دے گا۔ عرب، اس نے شور مچا دیا یعنی۔ اور اسی طرح کی ایک روایت ملتی ہے کہ اس وقت پھر
جب میلہ عکاظ لگا جو حج کے مقام پر لگتا ہوتا تھا، تو اماں بھی اس میلے کی طرف جا رہی تھیں، اور وہاں کچھ یہودی جو تھے انہوں نے ان کا وہ بھی شاید وہیں اس طرف کہیں ٹھہرے ہوئے تھے، کوئی قافلہ تھا تجارت کا، تو وہ جو تھے انہوں نے بچے کو دیکھا اور انہوں نے بھی شور مچا دیا کہ اس بچے کو قتل کرو. اس اماں کہتی ہیں ہم وہاں سے لے کر اس کو غائب ہوئے، اور وہ پھر اس بچے کی تلاش میں اماں کی بستی تک آئے. اور پھر یہ ایک بھی واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ بڑی مشکل سے ان کو کوئی اور بچہ دکھا کے تو ان کو میرا مطلب ہے کہ دھوکے میں رکھا گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، تو انہوں نے وہ صاف دیکھے پھر وہ واپس چلے گئے. یہودی اول روز سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، اور جہاں کہیں پہچان لیتے تھے جان لینے کی کوشش کرتے تھے. اسی تناسب میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے وہ واقعہ اگرچہ بعد میں آتا ہے لیکن یہاں اس کا ریلیونس بنتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ 12 سال کی عمر میں جب ابو طالب کے ساتھ بہت مشہور واقعہ ہے، جب سفر شام کیا اور بحیرہ رحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، تو اس واقعے کے ساتھ بھی ابن اسحاق نے مینوورنگ کی ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سارے مکہ پر عیاں ہو گئی. اور وہ جو بحیرہ راہب تھا جو کبھی نیچے نہیں آیا تھا، کبھی اس نے وہاں ٹھہرنے کئی کئی سالوں سے یہ لوگ وہاں جا رہے تھے، لیکن اس روز وہ نیچے آیا، اس نے قافلے کا استقبال کیا اور اس نے پورے قافلے کو کھانا کھلایا. پھر فرمایا کہ وہ بچہ کدھر ہے؟ قافلے والوں نے کہا کہ وہ ہم سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں. تو اس نے کہا وہ جس کے لیے دعوت کی ہے اس کو چھوڑ آئے ہو. اس کو بلایا، اس بچے کو بڑے غور سے دیکھا، اور پھر جناب ابو طالب کو کہا کہ فوری طور پر اس بچے کو لے کے مکہ واپس چلے جاؤ، اسے شام میں نہ لے کے جانا. یہی الفاظ ہیں بحیرہ راہب کے کہ اگر یہودیوں نے اس کو پہچان لیا تو اس کو اس کی جان لے لیں گے. تو اس واقعے کو مشکوک بنانے کے لیے ابن اسحاق نے جو مینوورنگ کی ہے وہ بڑی ٹیکنیکل مینوورنگ کی ہے. اس نے اس واقعے کو مشکوک بنانے کے لیے آخری لائن لکھ دی کہ پھر ابو طالب نے ابو بکر اور بلال کے ساتھ رسول اللہ کو واپس مکہ بھیج دیا. جب عام جو ہمارا محقق اور پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے جناب یہ تو روایت ہی جھوٹ ہے. دیکھیں جی اس وقت تو ابو بکر اور بلال تھے ہی نہیں، لیکن یہ حرکت صرف اس واقعے کو، واقعی ابو بکر اور بلال اس وقت تھے نہیں، یہ حرکت صرف اس واقعے کو مشکوک بنانے کے لیے ابن اسحاق نے کی کہ آخری لائن میں ایک لوچ ڈال دیا، تاکہ آنے والی تاریخ میں صدیوں تک آج بھی ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں، بہت ساری ایک مکتبہ فکر ہے بڑا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، حتیٰ کہ یہ واقعہ 100% سچا ہے. اسے ڈفرینٹ ریسورسز سے اسٹڈی کیا ہے میں نے، یہ 100% سچا واقعہ ہے، لیکن ابن اسحاق نے یہ لوچ ڈال دیا بیچ میں کہ جی وہ آخری لائن لکھ کے اس آخری لائن کی بنیاد پہ ہی ہمارے تمام جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ واقعہ جو ہے یہ اس کے یہ جو تو دیکھیں جی ابو بکر تو بلال تو واقعی ابو بکر بلال نہیں تھے. اس نے ایک لوچ ڈال دیا، آخری لائن یہ لکھ دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کے اوپر تنازع پیدا کیا جا سکے. ورنہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے، 100% سچا ہے. اور ابو طالب دوسری روایات ابن اسحاق کے علاوہ جو روایات ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب اس بچے کو لے کے فوری طور پر واپس تشریف لے آئے، تجارت کو ادھورا چھوڑ دیا. اور اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ اس واقعے کی ہے جو مستند روایات میں ملتی ہے کہ وہاں پھر ان کے ابو طالب کے چلے جانے کے بعد 10-12 یہودی آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی نبی گزرا ہے، اس علاقے میں کوئی نبی آیا ہوا ہے، بچہ ہے ابھی. تو بحیرہ راہب نے انہیں کہا کہ یقین کرو کہ اس علاقے میں کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد بحیرہ راہب نے ایک تاریخی جملہ بولا، اس نے کہا کہ تم عقل کے اندھے ہو، تم یہ میری بات سنو کہ اگر اللہ نے کسی کو نبوت دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے تو تم کیسے اس کو ہلاک کر سکتے ہو اور تم کیسے اس کی جان لے سکتے ہو؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا. لیکن یہ یہود بدستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پہچان لیا ہوا تھا. سورہ اعراف واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ یہ ان
میرے اس نبی امی رسول کا ذکر اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حسد کی آگ ان کے دل میں بھڑکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے دشمن تھے۔ یہ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آخری 2-3 منٹ میں آپ کو انٹرنیشنل واقعات بھی بتاتا چلوں۔ پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی تھی کہ کوئی آیا ہے، یہ کوئی نارمل بات نہیں تھی، کوئی نارمل ڈے نہیں تھا، پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ اب چلیں کس طرف؟ آپ آئے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کی طرف۔ اس وقت سب سے بڑی سپر پاور جو تھی وہ ایران کی تھی۔ ایران کے بادشاہ کو عرب کسرا کہتے تھے، روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، حبشہ کے بادشاہ کو طبا کہتے تھے۔ تو ایران کے بادشاہ جو اس وقت کسرا تھا، اس کا نام نوشیرواں تھا۔ نوشیرواں کو حکومت کرتے ہوئے 50 سال ہو چکے تھے۔ جس شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر کو پیدا ہوئے ہیں، اس شب کو اس کے محل کے 14 برج جو ہیں وہ گر گئے، اور اس نے ایک بند بنایا ہوا تھا، ایک ڈیم بنایا ہوا تھا دریا کے کنارے کے اوپر، تو وہ دریا کے کنارے کا بند جو ہے، دجلہ کا بند جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور اس کے دارالسلطنت میں سیلاب آ گیا۔ وہ ابھی ان واقعات سے اس نے صبح صبح دربار لگوایا، اپنے معززین وزراء کو بلایا، اور اسی پریشانی میں تھے کہ اسی پریشانی میں تھے کہ ایک طرف تو محل کے 14 برج جو ہیں وہ گر گئے ہیں، دوسری طرف بند ٹوٹ گیا ہے۔ تو ایک دم سے ابھی یہ دربار شروع ہی ہوا تو ایک بندہ بھاگا بھاگا آیا اور اس نے کہا کہ آتش کدے میں آگ بھی بجھ گئی ہے۔ یہ وہ آگ تھی جس کی وہ پرستش کرتے تھے، اور 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی، کبھی اس کو نہ وہ بجھی تھی نہ اس کو بجھنے دیا گیا تھا۔ 1000 سال سے مسلسل جلتی ہوئی آگ اس رات بجھ گئی۔ تو کسرا جو ہے وہ بہت پریشان ہوا، اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا واقعات ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے حساب لگایا، یہ بالکل پکی ٹھٹی میں آپ کو روایت بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے حساب لگایا ہے، ہمارا علم کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اس کے بعد اس نے منظر بن نمان جو تھا، غسان کا ہیرا ایک علاقہ تھا، غسان، بنو غسان اس کے تھے۔ یہ ایران اور عرب کی سرحد پر ایک سلطنت تھی، چھوٹی تھی غسانی سلطنت۔ اس کے بادشاہ کو لکھ کے بھیجا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ بھیجو جو حالات بتا سکے، کہ ان واقعات کی تعبیر کر سکے۔ تو اس نے ایک بندے کو بھیجا، اس کا نام تھا عبد المسیح۔ عبد المسیح کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مستقبل کے حالات جانتا ہے۔ عبد المسیح وہاں پہنچا تو اس نے حالات کا جائزہ لیا، تو اس نے کہا کہ میں بھی اس سے قاصر ہوں، ہاں البتہ میرا ماموں ہے جو فلاں شہر میں رہتا ہے، اس کو پتا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ تم فوری طور پر، کسریٰ نے اس کو، نوشیروان نے حکم دیا کہ تم فوری طور پر وہاں جاؤ۔ میں یہ واقعہ تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو بتاتا ہوں آگے۔ وہ عبد المسیح وہاں پہنچا اپنے ماموں کے پاس، اس کو وہ بالکل قریب المرگ تھا۔ اس عبد المسیح کو دیکھ کے وہ اٹھا، اس نے اس کو واقعہ بیان کیا، تو اس نے کہا کہ عرب کی طرف سے ایک تباہی تمہارے اوپر نازل ہونے والی ہے، اور تمہارے حق میں یہ بہتر ہوگا کہ اس بادشاہ کو کہو کہ اس کی مزاحمت نہ کرنا۔ اچھا، وہ عبد المسیح یہ پیغام لے کر واپس آیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کنفرم واقعہ ہے کہ یہ عبد المسیح جب خالد بن ولید نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایگزیکٹ 65 سال کے بعد، پیدائش سے 65 سال کے بعد، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے 2 سال کے بعد، جب غسانی سلطنت کا کیپٹل ہیرا فتح کیا تو عبد المسیح زندہ تھا۔ یہ وہی عبد المسیح ہے
جو زہر کی پڑیا لے کے خالد بن ولید کے پاس آیا تھا، اور جس اس وقت کہتے ہیں اس کی عمر کوئی 150 سال کے قریب تھی، اور اس نے آ کے یہ کہا تھا کہ اے خالد، اگر یا تو ہمیں ہماری عزتوں کی امان دے، یا آج میں یہ زہر کھا کے ادھر ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ عبد المسیح اس وقت زندہ تھا۔ یہ پھر صحابہ کرام بہت سارے اس لشکر جرار میں موجود تھے۔ صحابہ کرام نے پھر عبد المسیح سے بھی یہ واقعات بڑے مزے لے لے کے سنے، اور پھر اس کو ٹیلی کیا، اور یہ وہی دن بنا، یہ وہی سال بنا جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ تو یہ دنیا میں ایک دھوم مچی ہوئی تھی۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، اگلی دن اگلے میں ہم کچھ واقعات بیان کریں گے۔ یہ تو گزری کسرا پہ، کیسر پہ اور طبع پہ کو کیسے پتہ چلا، اور پھر حبشہ میں جو حبشہ کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو عرب نجاشی کہتے تھے، اس وقت جو نجاشی تھا اس کو کیسے کیا ہوا، یہ سارا پھر ہم آگے انشاءاللہ سٹڈی کریں گے۔ آخر میں انشاءاللہ ہم کل پھر قرآن کا لیسن کریں گے، اور بیچ بیچ میں یہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا بھی پڑھیں گے، اور قرآن کا بھی کل سے ہم کل جو آپ سنیں گے وہ قرآن کا لیسن ہوگا، اس میں بریک کریں گے۔ تو دوسری میری یہ آخری گزارش ہے کہ میں بھی کہنا چھوڑ گیا ہوں، اور میرا خیال ہے سبسکرائب کرنا آپ لوگ بھی بھول گئے ہوئے ہیں۔ کائنڈلی شیئر کیا کریں، سبسکرائب کریں۔ 37% ویورشپ ابھی بھی نان سبسکرپشن سے ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔